بانی محفل مخدوم اہل سنت محسن مدت فاضل جلیل عالم نبی خطیب بے مثال آسمان تکلم کے نیر اعظم سبحان اللہ میدان خطابت کے شاہ سوار اعظم سبحان اللہ پاسبان مسلک حق اہل سنت و جماعت محب اہل بیت و صحابہ حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور بے حد عزتوں کے لائق تمام علماء اہل سنت و جماعت اور مہمانان گرامی شرکائے محفل سامعین و حاضرین حضرات، میں دراصل حاضر تو اس نیت سے ہوا تھا کہ مولا کائنات امام المشارق والمغارب باب مدینۃ العلم حیدر کرار حضور علی مرتضی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر پاک مفتی صاحب کی زبان سے ہی میں سنوں گا، کیونکہ انہوں نے تو مہربانی فرمائی، شفقت فرمائی، اور یہ آج کی محفل میں میرا نام قیادت میں لکھا۔ قیادت جو کرنے والا ہوتا ہے نا، اسے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اب حکم دے دیا ہے تو بھائی اس میں تو شک ہی نہیں کہ اس محفل میں جتنے بھی بیٹھے ہیں سب مومن بیٹھے جتنے، کیونکہ مولا کائنات کی عظمت و شان کا ذکر سوائے مومن کے نہ کوئی کراتا ہے، نہ کوئی کرتا ہے، اور نہ کوئی سنتا ہے، نہ یہ تو ہماری خوش بختی ہے۔ بے نیاز جل شانہ نے الحمدللہ جن کی ذات ایمان کی کسوٹ کی ہے، اور ہمارے آقا نے اعلان کیا ہے جس زبان اطہر و اقدس سے ہم نے اللہ تعالی جل شانہ کی وحدانیت کا ذکر سنا، اسی زبان اطہر و اقدس نے ہمیں یہ بتایا کہ یحب علی المؤمن سبحان اللہ ویبغضہ منافق، مومن ہی علی پاک سے محبت کرتے ہیں اور منافق ان سے بغض رکھتے ہیں۔ اب جناب بندہ وہ بھی علی پاک کا محب، اور وہ ذکر علی سن کر اگر مختلف قسم کی باتیں کرے تو یہ محبت کا تقاضا نہیں۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس شخص سے محبت کرتا ہے اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے۔ اور مولا کائنات تو وہ ہے کہ کسی عام بندے نے ہمیں نہیں بتایا، ہمارے آقا نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اللہ کے محب بھی ہیں اور رسول اللہ کے محب بھی ہیں، اور اللہ کے محبوب بھی ہیں اور رسول اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کو واحد لا شریک مانتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سید الانبیاء والرسل مانتے ہیں، اسی طرح علی پاک کو محب اللہ اور محب الرسول، محبوب اللہ اور محبوب الرسول۔ سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیں کہ
کہ جب ہمارے آقا فرما رہے ہیں کہ علی اللہ کے محبوب ہیں تو پھر کتنا محبوب کے کرم ہوتا ہے۔ حضرات محترم، خوش بختی ہے ان لوگوں کی جو ذکر علی سن کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف ایک رسم ادا کر رہے ہیں، ہم تو عبادت میں بیٹھے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ ذکر علی عبادت، علی پاک کا ذکر سننا بھی عبادت ہے اور سنانا بھی عبادت ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کے ساتھ جاتا ہے جنہوں نے ہمیں محفل مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بلایا، اور حقیقتاً علی پاک کی محبت صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت کے دلوں میں ہے۔ یہ نہیں کہ محبت تو ہو کسی ذات کے ساتھ اور اس ذات کے کسی فعل پر اعتراض کیا جائے، وہ دھوکے باز ہوتا ہے، محب نہیں ہوتا۔ علی وہ ہیں کہ جن کے لیے ہمارے آقا نے اعلان کیا الحق مع علی و علی مع الحق، القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن سراپا ہے، اس لیے حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا۔ تو جناب علی پاک ہمارے مرشد بھی ہیں، ہمارے رہنما بھی ہیں، ہمارے محسن اعظم بھی ہیں، ہمارے لیے کریم بھی ہیں، ہمارے مقتدا بھی ہیں۔ علی جہاں ہوں گے حق ہے۔ اگر علی پاک صدیق اکبر کی ابتدا میں ہیں تو ہم صدیق کو بھی کروڑوں سلام کرتے ہیں کہ ان کی امامت حق ہے، اس لیے کہ علی ان کے مقتدی ہیں۔ اور جب فاروق اعظم کی ابتدا میں علی پاک نظر آئے تو ہم فاروق اعظم کو بھی کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ علی حق کے سوا تو کہیں کھڑے ہوتے ہی نہیں۔ اور جب عثمان غنی کی ابتدا میں علی پاک نظر آئے تو عثمان غنی کی ہماری آنکھوں کے نور ہیں، ہمارے امام ہیں، اور ہمارے آقا نے ان کے لیے کہا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي یعنی پھر جنت عثمان وہ ہے جو جنت میں میرے نبی کے اگر کوئی کہے کہ تقیہ کیا ہے تو وہ خبیث ہے۔ علی تو شیر خدا ہے بھائی، اللہ کا شیر ڈرتا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ حق کا ساتھ نہ دے اور جناب حق کو چھپائیں اور باطل کا ساتھ دے، وہ علی نہیں ہے، علی تو ہے ہی حق۔ جہاں بھی ہوں گے حق، جس حال میں ہوں گے حق، جس کے ساتھ ہوں گے حق، علی کے ساتھ حق ہے، اور حق ملتا ہی اس کو ہے جسے علی۔ اب اگر جناب کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ تقیہ کرنا شریعت ہے، بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے، تو میں نے کہا اگر تقیہ شریعت ہے پھر حسین پاک پہ کیا فتویٰ لگاؤ؟ حسین پاک حضرت مولا کائنات علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مدینہ منورہ میں تھے، جہاں ان کے اعوان بھی تھے، ان کے انصار بھی تھے، ان کے مریدین بھی تھے، جناب معتقدین بھی تھے، سب کچھ علی پاک کا گھر بھی وہیں تھا، اور حسین پاک تو غریب الوطن تھے، وہ تو مسافر تھے، ان پر پانی بند تھا، ان پر ہر چیز بند تھی، سارے ان کے دشمن سامنے کھڑے تھے۔ علی کہتے میرے ابا نے مدینہ میں تقیہ کر لیا تھا، میں یہاں کربلا کے جنگل میں کیوں نہ تقیہ کروں؟ چلو تقیہ کر کے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہوں۔ مگر جناب غریب نواز سے پوچھو جن نے کہا شاہ ہست ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن نے فرمایا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، اور یزید پر لعنت بھیجو، اور یزید کو بے قصور کہنے والے موذی خنزیروں پر بھی لعنت بھیجو۔ اللہ کی قسم نہ یزید بے قصور ہے اور نہ یزید کو بے قصور ماننے والے بے قصور ہیں۔ نعرہ تکبیر، یزید بھی ملعون ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آل نبی اولاد علی حضرت
पीर सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब बुखारी मिजाज पाक खैरियत मुफ्ती साहब आप यहाँ ना चलो इधर आओ। मैं चले बन ना ना पहले बैठा था मैं सशा से बैठ पाए थे आ जाओ मुफ्ती साहब मेरी ड्यूटी ला दी थी 2-4 लफ्ज़ इजाजत हो गई। गौर कीजिए मैं ये कह रहा था और हमारी महफिल को 4 चांद लग गए क्योंकि इंतहाई इज्जत अकीदत अदब और एहतराम के लायक नाज़िश अहले सुन्नत मोहसिन मिल्लत फ़ख्रुस सादात आले नबी औलाद अली हुज़ूर किबला पीर सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया की जलवा फरमाई हुई। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और चूंकि सैयद होते ही वो है जिस पर नजर पड़े और गुनाह माफ। ये औलादे अली की बात कर रहा हूँ, औलादे अली की जिनकी औलाद का ये मकाम है कि उन पर नजर पड़े गुनाह भी माफ हों और खात्मा ईमान पे होने की जमानत भी मिले। और कीजिए जनाब हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऐलान है, फरमाया मन ज़ारा क़बरी वजबत लहू शफ़ाअत। जिसने मेरे रोज़ा अनवर को देखा ज़ियारत की नियत से, जो ही निगाह पड़ गई ना, मन ज़ारा की कह दे, मन नाज़रा नहीं फरमाया, मन नाज़रा इला क़बरी नहीं फरमाया, मन जा इला क़बरी नहीं फरमाया, मन ज़ारा आए और ज़ियारत की नियत से आए ताकि मुल्ला का मुंह काला करके आए कि तू बकवास करते है कि रोज़ा नबी की ज़ियारत के लिए जाना शिर्क है, और आपका कह रहे हैं कि ज़ियारत की नियत से आओ वजबत लहू शफ़ाअत, तुम्हारे लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब। और शफ़ाअत का अहल मोमिन होता है, काफिर शफ़ाअत का अहल नहीं होता। तो जनाब बंदा अब शफ़ाअत जब वाजिब हो गई तो वजूब शफ़ाअत का तकाज़ा ये है कि ज़ाहिर गुंबद खज़रा को जब मौत आएगी उसका खात्मा ईमान पे होगा। क़यामत के दिन मेरे आका उसकी शफ़ाअत करके जन्नत में ले जाएंगे। ये गुंबद खज़रा को ये अज़मत क्यों हासिल है? इसलिए कि उसमें मेरे आका जज्बा फरमान है, लेकिन गुंबद खज़रा को मेरे आका की बैरूनी निस्बत हासिल है और सही और नस्ब सैयद को अंदरूनी निस्बत हासिल है। गुंबद खज़रा में खून मुस्तफ़ा नहीं, सही और नस्ब सैयद में खून रसूल। सुभान अल्लाह। उसको बैरूनी निस्बत हासिल, उसको देखो तो खात्मा ईमान पे होने की जमानत। और जिसमें खून शामिल है फिर उसको देखो, अकीदत के साथ देखो। मर जाएंगे मुल्ला कुत्ते जो ये बकवास करते फिर रहे हैं कि हर सैयद काबिल एहतराम नहीं है, आलिम हो बाअमल हो ऐसा हो वैसा हो फिर काबिल एहतराम। मैंने कहा खबीसो मेरे नबी का ऐलान नहीं सुना तुमने? मेरे आका ने फरमाया अकरमू औलादी अस्सालिहून लिल्लाहि व तालिहून ली। मेरी औलाद की इज्जत करो, मगर जो अली की इज्जत नहीं कर सकते, जो हसनैन की इज्जत नहीं कर सकते, और जिनकी इज्जत खुद मोहम्मद पाक करते हैं, उस सैयदा ज़हरा की जो इज्जत नहीं करते, उनने सैयद की इज्जत क्या करनी है? मैं उन
خبثاء کی بات نہیں کر رہا، میں شرفاء کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے مفتی صاحب قبلہ نے آج مولا کائنات کی محفل سجائی، پتہ چل گیا ہے کہ اس دور میں مومن کتنے ہیں، کیونکہ باہر بینر بھی لگا ہوا ہے اور آج کل تو میڈیا کا دور ہے اور جناب نیٹ پر بھی اشتہارات آئے ہوئے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے میرے نبی کے ان امتیوں پر کہ تم علی پاک کے ذکر کی محفل سن کر تم تو پوچھتے پھرتے کہ کہاں ہے اور کب ہے، ہم آتے ہمیں یہاں دل دھرنے کی جگہ بھی نہ ملتی، مجھے جائے کہ نظر ہی نہیں آ رہے کہاں کے مومن ہیں۔ یہ مومن ان کے ایمان میں شک ہے، مومن وہ ہے جو علی پاک پر قربان ہو جائے۔ جناب بندہ، اس لیے میں آج یہ کر رہا تھا کہ جب سید کا احترام کرنے والا جنتی ہے، خاتمہ ایمان پہ ہونے کی نبی پاک نے ضمانت دی ہے، خاتمہ ایمان پہ ہونے کی، تو جناب بتاؤ جن کے صلب میں سادات موجود ہیں، میں بناوٹی سید کی بات نہیں کر رہا۔ ممکن ہے کہ کل کو کوئی کہے جی سید بنے پھرتے ہیں، بنے پھرتے، میں بنے پھرتے کو لعنت بھیجتا ہوں۔ میں جناب صحیح النسل سید کی بات کر رہا ہوں، اور صحیح النسل سید وہ ہیں جو حسن کی اولاد ہوگی، کیونکہ الحسن والحسین ہما ابنایا من فرق بینی و بین علی بعلی فهو کلا و کلا۔ اگر میں علی اور مجھ میں کوئی فرق ہے نا، تم کہتے ہیں علی کے بیٹے ہیں، محمد کے نہیں ہیں، اور یہی تو کمال ہے علی پاک کا کہ میری نسل جو دنیا میں جاری ہونی تھی، ہر نبی کی نسل جو دنیا میں جاری ہوئی اللہ نے اس کے اپنے صلب میں رکھی، اور میری نسل جو دنیا میں جاری ہوئی اللہ نے علی کے صلب میں رکھی۔ سبحان اللہ، علی کا تھا، وطن زہرا کا ہے، اولاد مصطفیٰ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمود کی گلی کے کتوں پہ قربان ہونے والوں، جناب بندہ غور کیجئے، آقا کی گلی کے کتوں پہ قربان ہونے والے لوگ دیکھیں، میرے آقا کی گلی کے کتے کا مقام بھی بلند والا ہے۔ یکجاں چے کنک سادیے مسکین کے دو سجاں، سازین فدائے سگے دربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کی گلی کا کتا بڑی عظمت والا ہے، جن کے کتے عظمت والے ہیں ان کے بیٹوں کا مقام کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام کا مقام کیا۔ واہ 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 واہ۔ تو جناب اور اللہ نے جو سبب بنایا اولاد کا، اس میں حکمتیں بہت ہیں، وقت نہیں ہے حکمتیں بیان کرنے کا، لیکن رب العالمین نے کسی حکمت کی تحت محبوب کی جو نسل دنیا میں جاری فرمائی ان کے اپنے صلب میں نہیں رکھی، علی کے صلب میں رکھی، اور صلب علی کی وطن فاطمہ کا، علی کو بھی پاک بنایا، فاطمہ کو بھی پاک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں حیران ہوتا ہوں حقیقتاً، میں نے شعر پڑھا حضرت خواجہ محمد یار فریدی گڑی اختیار خان والوں کا شعر میں نے پڑھا، حیران ہو گیا۔ جی سبحان اللہ۔ انہوں نے لکھا ہے ہر مشکلے کے حل نشبت، غور کریں، ہر مشکلے کے حل نشبت از تو حل شبت، سبحان اللہ۔ ہر مشکلے کے حل نشبت از تو حل شبت، حلال مشکلات کلی یا علی مدد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا شعر تو تمہیں حیران کر دے گا، قبلہ دوسرے شعر پہ غور کریں، سبحان اللہ۔ فرمایا ہر مشکل حل شدو، ہر مشکل حل شدو تو حل نمیشن، واہ واہ واہ۔ ہر مشکل حل شدو، ہر مشکل حل ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ جو مشکل حل نہ ہو مولا کائنات ہر مشکل کو حل کر دیتے، آپ کے کرم سے ہر مشکل تو حل ہو گئی، مگر یا علی آپ خود ایسی مشکل ہو جو حل نہیں ہو، آپ خود ایسی مشکل ہو، ہر مشکل حل شدو تو حل نمیشن، تمہارا پتہ نہیں چلا کہ علی ہے کون، واہ واہ واہ۔
تمہارا نہیں پتا چلا؟ نہ ابتدا کا علم ہے، سبحان نہ اللہ، تشریف آوری کا علم ہے۔ اللہ کی قسم، جن کی حقیقت کا علم یا خدا جانتا ہے یا اللہ کا حبیب مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر مشکل حل شدہ تو حل نمے شبی، سبحان اللہ، مکتوم و مغلق قصد علی یا علی مدد مکتوم و پردے میں، کیا بات، پردے میں ہے، کتمان میں ہے، کیا بات، چھپا ہوا ہے۔ علی کی حقیقت کیا چھپی ہوئی بات، ہے، کیا بات، سبحان علی کی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ چھپی ہوئی ہے، سبحان اللہ، اور مغلق، اور رب نے ایسی چھپا کے رکھی ہے کہ حقیقت علی کا دروازہ ہی بند کر دیا، واہ واہ، دروازہ ہی مقفل کر سبحان دیا۔ اللہ، سبحان تو اللہ، حضرات محترم، ہم خوش نصیب اور خوش بخت ہیں، بے نیاز جل شانہ نے ہمارے دلوں میں مولا کائنات کی محبت رکھی۔ بھئی ہم تو علی کے در کے کتوں کو سلام کرتے واہ واہ، ہیں، اللہ کی قسم، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جن کو علی مانے ہم مانتے ہیں، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، جن کو علی نہیں مانتے ہم ان کو نہیں مانتے۔ سبحان اللہ، ہم جناب تمام خلفائے راشدین کو مانتے ہیں، سبحان اللہ، جو خلفائے راشدین ہیں ان کو ہم مانتے ہیں، سبحان اللہ، اور علی جن کو نہ مانے ہم کون ہیں؟ بے کیوں؟ شک، بے شک، اس لیے ہم یزید کو نہیں مانتے کیونکہ علی والوں نے مانا ہی نہیں۔ بے شک، بے شک، جو یزید کے لیے آج کل بڑی سفارشیں کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ بہرحال آپ ناراض نہ ہوا کریں، ان کا حق بنتا ہے۔ ہر بندہ اپنے باپ کی حفاظت تو کرتا ہے۔ کیا بات، کیا بات، وہ کہتے ہیں آج تک تو ہم چھپے رہے، اب چھپے رہے قیامت تک۔ بتائے نا تمہیں کہ ہم یزید کے بیٹے ہیں، واہ واہ، ہم یزید کی اولاد ہیں۔ میں نے کہا شکر ہے، پتہ تو چل گیا کمینوں کہ تم دشمن اہل بیت اور یزید کی اولاد ہو، بے شک۔ اور جتنی یزید کی اولاد ہے وہ جہنمی ہے اور وہ خبیث ہے اور قابل نفرت ہے۔ ہم تو بابا حسین پاک کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہم یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں، بے شک، یزید پہ لعنت، بے شمار، چپ رہنا، بے شمار لعنت، یزید پہ بے شمار لعنت، یزید کے رشتہ دار ہیں وہ چپ رہنا۔ ہاں ان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ یزید پہ لعنت کریں، اور میرے تو بابا مرشد تاجدار گھوڑا نے کہا کہ یزید پہ لعنت کرنا جائز ہے، جب جائز ہے تو کرو لعنت، یزید پہ لعنت، بے شمار لعنت، بے شمار لعنت، اور میں جن کا مرید ہوں، جن سے میری بیعت ہے، جو میرے مرشد کامل ہیں، حضور قبلہ چشتی صاحب جانتے ہیں، بہت بڑی روحانی ہستی ہیں، وقت کے غوث ہیں، علم کے بحر بے کنار تھے، اور جناب بندہ ان کو دیکھنے سے پتہ چلتا تھا کہ باقی وقت کا کتب بیٹھا ہے۔ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ یزید کافر ہے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ یزید کافر ہے، کافر ہے۔ تو بابا ہم اس یزید کافر کی میں آپ بیٹے تو نہیں بنتے، ہم تو اس پہ لعنت دیں، یزید کا بے قصور کہنے والوں پہ بھی لعنت دیں، حیا کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے۔ بہرحال میں نے حکم مانا ہے، صرف جھلکی دے دی ہے، بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ قبول و منظور۔